ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے۔ رائگانی اور لاحاصلی جو ہے ہمارے دانشوروں کا ایک مستقل موضوع رہا ہے۔ میں اس کی روایت میں اور اس کے مباحث میں نہیں الجھوں گا۔ غالب کا ایک خط مجھے بھلا لگا اور میں نے کئی بار پڑھا، مجھے بےحد پسند آیا اور میں نے اس پہ غور کیا، میرے دل کے بڑے قریب ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ کو وہ خط سناؤں۔ غالب کی آخری عمر کا خط ہے، پڑھ کے سناتا ہوں۔ منشی ارگوپال کو لکھتے ہیں، میاں تمہارے انتقالات ذہن نے مارا، میں نے کب کہا تھا تمہارا کلام اچھا نہیں، میں نے کب کہا تھا کہ دنیا میں کوئی سخن فہم و قدردان نہ ہوگا، مگر بات یہ ہے کہ تم مشق سخن کر رہے ہو اور میں مشق فنا میں مستغرق ہوں۔ بو علی سینا کے علم کو اور نظیری کے شعر کو ضائع اور بے فائدہ اور موہوم جانتا ہوں۔ زیست بسر کرنے کو کچھ تھوڑی سی راحت درکار ہے، اور باقی حکمت اور سلطنت اور شاعری اور شاعری سب خرافات ہے۔ ہندوؤں میں اگر کوئی اوتار ہوا تو کیا، اور مسلمانوں میں نبی بنا تو کیا، دنیا میں نامآور ہوئے تو کیا اور گمنام جیے تو کیا، کچھ وجہ معاش ہو اور کچھ صحت جسمانی، باقی سب وہم ہے اے یاد جانی۔ ہر چند وہ بھی وہم ہے مگر میں ابھی اسی پائے پر ہوں، ہر چند وہ بھی وہم ہے مگر میں ابھی اسی پائے پر ہوں۔ شاید آگے بڑھ کر یہ پردہ بھی اٹھ جائے اور وجہ معیشت اور صحت اور راحت سے بھی گزر جاؤں، عالم بے رنگی میں گزر پاؤں۔ جس سناٹے میں ہوں وہاں تمام عالم بلکہ دونوں عالم کا پتہ نہیں۔ غالب کا شعر ذہن میں آیا نا، ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں ہوتی۔ ہر کسی کا جواب مطابق سوال کے دیے جاتا ہوں، اور جس سے جو معاملہ ہے اس کو ویسا ہی برت رہا ہوں، لیکن سب کو وہم جانتا ہوں۔ یہ دریا نہیں ہے، سراب ہے، ہستی نہیں ہے، پندار ہے۔ ہم تو دونوں اچھے خاصے شاعر ہیں، مانا کہ سعدی و حافظ کے برابر مشہور رہیں گے۔ ان کو شہرت سے کیا حاصل ہوا کہ ہم کو ہوگا۔ از غالب۔ ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے۔ تو یہی میں نے کیفیت اپنے جاوید احمد صاحب کے ہاں بھی دیکھی ہے۔ وہ اپنے آخری وقت میں لاحاصلی پر بہت غور کرتے تھے اور بحث بھی کیا کرتے تھے۔